میرے اور آپ کے نبی اس ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے. ہم اسی وجہ سے اس مہینے کی قدر بھی کرتے ہیں. لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی؟ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، بات سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے. جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت عوام الناس میں اتنا علم نہیں تھا، مشہور نہیں تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. کسی نے اس وقت تاریخ نوٹ نہیں کی، لیکن مورخین نے مختلف لکھی ہیں. جو مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول ہے، اور جس کو علماء فرماتے ہیں کہ راجح یہی ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. بعض کہتے ہیں کہ 10 ربیع الاول ہے. بعض اکثروں کی رائے 12 ربیع الاول کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چاہے 9 ربیع الاول ہے، 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج سے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میلاد کو منانا ہے، کس انداز سے منانا ہے جس انداز سے صحابہ نے منایا ہے. ہم نے تو ہر چیز کو قرآن اور احادیث سے فالو کرنا ہے، قرآن اور احادیث سے دیکھنا ہے. یہی 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد 23 مرتبہ آئی ہے. ابو بکر صدیق کی خلافت میں 2 مرتبہ آئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 10 مرتبہ آئی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 12 مرتبہ آئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 5 مرتبہ آئی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 1 مرتبہ آئی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 19 مرتبہ 12 ربیع الاول آئی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کے ہم مقلد ہیں، ان کی زندگی میں 44 مرتبہ آئی ہے. امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی میں 68 مرتبہ یہی 12 ربیع الاول آئی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی میں 55 مرتبہ 12 ربیع الاول آئی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی میں 38 مرتبہ 12 ربیع الاول آئی ہے. ہم قرآن اور احادیث کو سیرت کی کتابوں میں دیکھیں، یہ سارے کے سارے جو گزرے ہیں انہوں نے 12 ربیع الاول کو کیسا منایا ہے، انہوں نے ربیع الاول کا مہینہ کیسا منایا ہے. یہی 12 ربیع الاول تھی جس دن میرے اور آپ کے نبی کا انتقال بھی ہوا تھا. یہی 12 ربیع الاول اما جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی آئی. اتنی غمگین تھی فرماتے تھے کہ مجھ پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم نے ربیع الاول کو منانا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کی پیدائش کو، میلاد کو منانا ہے، لیکن یوں منانا ہے جیسے صحابہ نے منایا تھا. ایسے منانا ہے جیسے صحابہ نے منایا ہے. کیسے اللہ کو راضی کیا، کس انداز سے منایا. میرے عزیز بھائی اور دوستو، اعمال کے ساتھ منایا ہے. کیا کہیں جھنڈیاں لگانا، کہیں مٹھائی تقسیم کرنا، گھروں کو سجانا اور بیت اللہ کی تصویر بنانا، اس کے چکر لگانا، کیک بنانا، اس پہ ہیپی برتھ ڈے محمد لکھنا، یا اس قسم کے الفاظ لکھنا، پھر نبی علیہ السلام کے نام کو لکھ کے اور اوپر چھری پھیرنا، کیا یہ محبت ہے؟ ہم سوچیں نا، اپنی عقل سے سوچیں، اپنے ضمیر میں جھانکیں، گریبان میں جھانکیں کہ کیک کے اوپر اللہ کے نبی کا نام لکھا جاتا ہے، پھر اس نام کو کاٹا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کا غالباً موقع تھا، اللہ کے نبی کا نام تھا، مشرکین نے کہا اس نام کو محمد کے ساتھ رسول اللہ لکھے، اس کو کاٹ دو. کہا کہ علی کے ہاتھ کاٹ سکتے ہیں لیکن گردن پہ چھری پھیر سکتی ہے، لیکن اس نام کو نہیں کاٹ سکتے. محبت کا تقاضا یہ تو نہیں. ہم چنڈیاں لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے 2 دن گزرتے ہیں وہی گلی میں پڑی ہوتی ہے، اسی کے اوپر پاؤں بھی آتے ہیں، بے حرمتی ہوتی ہے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، ہم اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کی طرف ہم آئیں کہ شریعت نے ہمیں 12 ربیع الاول اور اللہ کے نبی کی پیدائش منانے کا طریقہ کیا بتایا. ہم منائیں نا اللہ کے نبی کی پیدائش، اس دن روزہ رکھیں. ہم منائیں نا سارا دن 10,000 مرتبہ میں نے درود شریف پڑھنا ہے. ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو، اللہ کے نبی کی پیدائش کو منائیں نا، اعمال کے ذریعہ منائیں، صرف نام سے نہیں، اعمال کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کی ولادت کو منائیں، میلاد کو منائیں. دیکھیں کتنا سکون ملے گا. آج میں 12 ربیع الاول ہے، آج سارا دن میں لیانی نہیں کروں گا، فضول کام نہیں کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجوں گا. سارا دن اللہ کے نبی کے اوپر میں درود بھیجوں گا. آپ درود شریف کی کثرت تو کریں. میں نے پیچھے ایک مرتبہ مکمل آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس پہ بات کی کہ درود شریف کے فضائل کتنے زیادہ ہیں. سب سے زیادہ کہا درود شریف وہ عبادت ہے اگر ریاکاری کے طور پہ کی جائے پھر بھی اللہ اس کو قبول کرتے ہیں. ریاکاری کے طور پہ بھی اگر درود شریف پڑھا جائے اللہ پھر بھی قبول کرتے ہیں. کہا کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف ہو، اللہ اس دعا کو رد ہی نہیں کرتے. کہ درود شریف وہ عبادت ہے کہ جو اللہ رب العزت ہر حال میں قبول کرتے ہیں. تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا.